بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس پوسٹ سے متعلق سوال ہے۔ اس پوسٹ کو بہت زیادہ شیئر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلوم بھی کیا جاتا ہے کہ اس پوسٹ کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ صحیح بھی ہیں نہیں۔ یہ پوسٹ اس طرح سے شروع ہوتی ہے: نکاح پڑھانے کا ہدیہ کتنا ہونا چاہیے؟ پھر آگے اس میں لکھا ہوا ہے کہ محترم قارئین کرام، اگر دلہن باکرہ یعنی کنواری ہے تو اس کا نکاح پڑھانے کا ہدیہ 1 دینار ہے، اور سیبہ اگر ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو آدھا دینار ہے۔ پھر آگے فتاوی عالمگیری کی عبارت نقل کر رکھی ہے: والمختار للفتویٰ انہ اذا عقد بکرا یاخذ دینارا وفی الثیب نصف دینار ویحل له ذلك ہکذا قالوا۔ پھر اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر باکرہ کا نکاح کر رہا ہے تو 1 دینار لے گا، اور اگر سیبہ کا نکاح کر رہا ہے تو آدھا دینار لے گا، اور یہ رقم اس کے لیے جائز ہے۔ علماء کی یہی رائے ہے۔ پھر آگے لکھا گیا کہ دینار سونے کا ہوتا ہے، اور 1 دینار کا موجودہ وزن 4 گرام 665 ملی گرام اور 3 خمس ہے، جیسا کہ حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمٰن نے فتاوی تاج الشریعہ میں بیان کیا ہے۔ کسی بریلوی کا لکھا ہوا ہے، تاج الشریعہ جو ہے یہ کوئی بریلوی عالم ہے، ان کا حوالہ دے رکھا ہے۔ تو پھر آگے لکھا ہے کہ آج کے بھاؤ کے حساب سے 1 دینار کی قیمت تقریباً 25,000 روپے ہوتی ہے، لہذا باکرہ یعنی کنواری کا نکاح پڑھانے کا ہدیہ 25,000 بنتا ہے، 25,000 روپے، اور طیبہ کا نکاح پڑھانے کا ہدیہ بنتا ہے 12,500 روپے۔ اس سے کم رقم میں قاضی یا ائمہ مساجد اگر یہ نکاح پڑھاتے ہیں تو یہ ان کا مسلمانوں کے اوپر کرم ہے۔ ائمہ اور خطبہ کو چاہیے کہ ہر حال میں پیسے وصول کریں تاکہ ڈی جے پر ناچنے والوں کو ان کی اوقات پتہ چل سکے۔ جس دن ائمہ مسجد متحد ہو جائیں گے، قوم کی عقل ٹھکانے پر لگ جائے گی۔ اس طرح کی باتیں اس پوسٹ کے اندر لکھی گئی ہیں۔ تو دیکھیں جواب عرض فتاوی ہندیہ کا جو حوالہ دیا گیا ہے تو صحیح ہے، بہرحال وہاں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ اہل علم کے درمیان میں اصل یہی اختلاف رہا ہے کہ نکاح پڑھانے کا جو ہدیہ لیا جاتا ہے تو یہ جائز بھی ہے یا نہیں، اسی میں اختلاف رہا ہے۔ لیکن بعد کے جو علماء ہیں انہوں نے بہرحال اس کی اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو نکاح پڑھانے کے لیے آئے گا اس کا وقت صرف ہوگا، وہ لکھے گا، بہت سے کام کرے گا، محنت لگے گی، تو وہ پیسے لے سکتا ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی فتوے میں ہے کہ نکاح خانقاہ جلسے نکاح میں جانا، گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھنا، رجسٹرڈ نکاح کو پر کرنا، لڑکی سے شرعی اجازت منگوانا، مناسب مہر مقرر کرنا یا اس کے بارے میں شرعی حکم بتانا، پھر خطبہ مسنونہ کے بعد ایجاب و قبول کرانا، رجسٹر پر دلہا دلہن سے دستخط کرانا، وکیل اور گواہان سے دستخط کرانا، پھر خود دستخط کر کے رجسٹر کو مکمل کرنا، 1 کاپی لڑکی والوں کو اور 1 کاپی لڑکے والوں کو دینا، اور 1 کاپی اپنے پاس ریکارڈ میں رکھنا۔ یہ سب ایسے امور ہیں کہ فقہائے متاخرین نے ان امور کی بجاوری پر اجرت لینے کی اجازت دی ہے، جیسے فقہ کی تعلیم دینے اور دخول حمام کی اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ پھر آگے فتاوی عالمگیری کی بات نقل کر رکھی ہے، اور آگے لکھ رکھا ہے کہ یہ بات بھی واضح رہے کہ جو شخص نکاح پڑھانے کے لیے جائے اسی سے اجرت لینا جائز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بلائے لڑکی والا اور نکاح کی اجرت لڑکے والے دے، تو اس سے اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور نکاح پڑھانے والا پوری اجرت لینے کا حقدار ہوتا ہے۔ اس میں سے کسی قاضی اور کسی مسجد اور مدرسے کو اپنا حق لینا جائز نہیں ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ ایسے ہی جو بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے اس میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ نکاح کی فیس کتنی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں فتاوی ہندیہ میں ہے کہ کنواری لڑکی سے نکاح کی فیس 1 دینار، جبکہ مطلقہ بیوہ سے نکاح کی فیس آدھا دینار ہے۔ دینار آج کل قیمت کے حساب سے 4.374 گرام سونے کا ہوتا ہے، یعنی مذکورہ جزے کی روشنی میں کنواری دلہن سے نکاح کی اجرت 4 گرام 374 ملی گرام سونے کے برابر، اور مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کی اجرت 2.187 گرام سونے کے برابر ہونی چاہیے۔ اگر اس سے کم رقم نکاح خان لے تو اس کا احسان اور اس کی ہمدردی سمجھی جائے، اس سے کم میں انتظامیہ کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ تو بہرحال جو حضرات نکاح وغیرہ پڑھاتے ہیں تو یہاں تو یہ لکھا گیا ہے کہ اگر بھائی ظاہر ہے وہ 24 سے 25,000 روپے بنتے ہیں، 4 گرام سے جو زائد سونا ہے اس کی قیمت اگر دیکھی جائے آج کل کے حساب سے تو اتنی رقم بنتی ہے، تو اگر اس سے کم پر کوئی نکاح پڑھا رہا ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔
تو جو حضرات جن کی شادی ہوتی ہے ان کو احسان ماننا چاہیے کہ بھئی سستے میں جو ہے نکاح خواہ مل رہے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ اتنی ہی رقم متعین کی جائے، یہ کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کچھ حضرات اس طرح کے ہیں ان کے ہاں کہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں تو پھر ان سے اگر زیادہ رقم کا مطالبہ کر لیا جائے اور اس کے لیے تیار بھی ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ تو نکاح خواہ کے اوپر موقوف ہے، اس لیے کہ نکاح خواہ کی ظاہر محنت لگے گی جو نکاح پڑھانے والا ہوگا، تو وہ اگر مزید مطالبہ کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اگر وہ کچھ بھی نہ لے یا کہ کم رقم لے لے تو ہر طرح سے گنجائش ہے، جو باہمی مشورے سے طے ہو جائے اتنی رقم لی جا سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں یہی لکھا ہے کہ اگر 25 یعنی 4 گرام جو سونا ہوتا ہے اس سے اگر کم لے رہے ہیں تو ان کا احسان ہے اور ان کی ہمدردی سمجھی جانی چاہیے۔ تو 25,000 روپے والی جو بات ہے بہرحال وہ درست ہے ایک طرح سے۔ السلام علیکم۔